آیت نمبر 64۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو کہ آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے تعالو کا لفظ جو لایا گیا ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اپنی جانب بلانے کے لیے عربی زبان میں حلومہ کا لفظ بھی آتا ہے، جس کا مطلب صرف آنا ہوتا ہے، مگر تعالیٰ کا لفظ ہے یہ اعلیٰ سے ہے، اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اوپر کی جانب بلانا، تو گویا کہ تعالو کے ذریعے انہیں ایک بلند بات کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جس کلمے کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ نعبدو کا ہم سورہ فاتحہ میں جان چکے ہیں کہ اس کا معنی عبادت کرنے کا بھی ہوتا ہے، مگر وہ عبادت نہیں ہوتی جس کے اندر غلامی نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی اور عاجزی نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہری بات ہے عبادت تو 5 وقت کی ہوتی ہے، ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، عبادت کر لی، تو باقی اوقات میں انسان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ وہ غلامی کا تعلق ہوتا ہے، وہ بندگی کا تعلق ہوتا ہے۔ اور ان آیات کے اندر نصارہ کے عقیدے کی بار بار جو ہے وہ انڈائریکٹلی اصلاح بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اہل نصارہ کا جیسے عقیدہ تھا کہ صرف سنڈے کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے، باقی 6 دنوں میں ہم جو جی چاہیں ہم وہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف 6 دن نہیں بلکہ ہفتے کے 7 دنوں میں جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک غلامی کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، بندگی نہیں ہوگی، تو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے الفاظ کیوں آتے ہیں؟ تو دراصل میں یہی اہم نقطہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کے باوجود وہ بہت سارے شرکوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور پھر جہاں شرک کا معاملہ بیان کیا گیا ہے وہاں شیء کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو جو ہے وہ شریک نہیں بنانا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنایا بھی جائے گا تو کسی بہت بڑی چیز کو شریک بنایا جائے گا، تو یہاں پہ شیء کیوں کہا گیا جو کہ معمولی چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت معمولی اور بہت حقیر ہوگی۔ پھر شیعہ کے متعلق جو دوسرا نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیعہ کے اندر عموم کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز، کسی بھی طرح کی چیز جو ہے وہ شرک کا باعث نہیں بننی چاہیے، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی زمانے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں لوگوں کی ایکسیس کہاں ہوتی تھی، وہ کن چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، تو وہ فطرت کے بہت قریب رہا کرتے تھے، سورج، چاند، ستارے، جانور، یعنی کہ ان کو یہی سب کچھ نظر آتا تھا، اور جس کے اندر انہیں کوئی بڑی خلاف معمول بات نظر آتی ہے، جس چیز سے انہیں بہت کوئی فائدہ حاصل ہوتا، تو گویا کہ وہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے برابر جو ہے وہ بطور شرک لے آیا کرتے تھے۔ مثلا کسی جانور کو دیکھا جو بہت زبردست ہے، بہت طاقتور ہے، اس کا شرک کر لیا، سورج کو دیکھا وہ بہت نفع دیتا ہے، اس کا شرک کر لیا، پانی کو دیکھا کہ وہ بہت نفع دیتا ہے، اس کا شرک کر لیا، کسی درخت کو دیکھا کہ وہ بہت زبردست نفع دے رہا ہے، اس کا شرک کر لیا۔ لہٰذا ان لوگوں کا شرک جو تھا وہ انہی چیزوں کے متعلق تھا۔ لیکن ہر دور میں شرک جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مثلا آج کا دور ہے کہ اگر ایک سائنسدان ہے، وہ دنیا کو کیسے ایکسپلور کر رہے ہیں، نئی نئی ایجادات ان کے سامنے آ رہی ہیں، کائنات کے بہت سارے راز ایسے ہیں جن کے اوپر سے وہ پردے اٹھا رہے ہیں، لہٰذا ایک سائنسدان کا شرک جو ہوگا وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہوگا۔ پھر ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اسے ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، علم کا دور کہا جاتا ہے، معلومات کا دور کہا جاتا ہے، لہٰذا اس وقت میں آئیڈیاز کا ہونا، علم کا ہونا، فلسفے کا ہونا، تو گویا کہ یہ آج کے دور کا جو علم ہے یہ بھی ایک بہت بڑا شرک جو ہے وہ کسی کے لیے بن سکتا ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، لہٰذا فیم کا ہونا اور پھر فالوورز کا ہونا اور پھر ریٹنگ کا ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آج کے دور کی جو ہیں وہ شیء بن چکی ہیں، اور یہ آج کے دور کا جو ہے وہ شرک بن چکا ہے۔ ایون یہ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نصارہ کا شرک تو یہ تھا کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، لیکن آج کی جدید دور میں جو نصارہ کا شرک ہے وہ یہ کہ وہ اپنے چرچ میں ایک دعائیہ تقریبات کرواتے ہیں، اور پھر وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسس سے دعا کی تو مجھے زندگی کے 20 سال مل گئے، میرا کینسر ٹھیک ہو گیا، تو گویا کہ وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کا مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جیسس نے ہمیں یہ سب کچھ دے دیا۔ آپ اکثر چرچوں کے بارے یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے فلان رات میں جو ہے دعائیہ مجلس ہوگی اور عام دعوت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ باہر یہ بھی جو ہے وہ آج کے دور میں ان لوگوں کا ایک شرک کرنے کا نیا انداز ہے۔
پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنا رب مت بناؤ۔ اگر الفاظ کی ترتیب کو دیکھا جائے تو پہلے نعبدو کا لفظ عبادت کی بات کی گئی، پھر شرک کی بات کی گئی۔ انسان عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عین ممکن ہے وہ شرک بھی کر سکتا ہو، اور پھر اس کے بعد بالخصوص جو ہے وہ رب کا لفظ لایا گیا ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو پالنے والا ہوتا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ رب کا مقام نہ دیا کرو۔ ایون اس آیت مبارکہ کو سن کے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی، ہم تو اپنے علماء کرام کو جو ہے وہ رب نہیں مانا کرتے تھے، تو پھر یہ آیت ہمیں کیسے یہ بات کہہ رہی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیا جس کو وہ حلال کہتے تھے کیا تم بھی اس کو حلال نہیں کہتے تھے؟ اور جن کو وہ حرام کہتے تھے کیا تم بھی ان کو حرام نہیں کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی جو ہے وہ رب بنانا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف قرآن کی بات کی جاتی ہے، سنت کی بات کی جاتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، سنت یہ کہتی ہے، تو لوگ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے والدین نہیں مانتے، ہمارا شوہر نہیں مانتا، یا ہمارا معاشرہ نہیں مانتا، ہمارا استاد نہیں مانتا، ہمارے پیر صاحب نہیں مانتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک جانب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور دوسری جانب آپ کسی اور کی بات کر رہے ہوں، تو گویا کہ یہ بھی اس آیت کے ضمن میں آ جاتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب کیوں مانتے ہو۔ آیت نمبر 65، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر ان کے بعد، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت مبارکہ میں تحاجون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ حجہ سے، اور حجہ کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو دلائل دینا اس انداز میں کہ سامنے والا آپ کی دلیل کو قبول کر لے۔ اسی سے لفظ حج بھی نکلا ہے، اور حج کو حج کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان یا حاجی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کے اوپر اصرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ لیکن اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کو یہ دعویٰ تھا، بلکہ اصرار تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور ایون وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جس کتاب کو فالو کیا ہے وہ تورات کو کیا ہے، اور جو تورات کے متعلق جتنے بھی فتوے ہیں وہ انہی کو فالو کیا کرتے تھے۔ اور ان کے دیکھا دیکھی عیسائیوں نے بھی یہی دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دراصل میں انجیل کو فالو کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ اصل میں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل کو فالو کیا کرتے تھے تو یہ کیا عجیب بات ہے کہ کتابیں بعد میں آئی ہیں اور ان کے اوپر عمل جو ہے وہ پہلے سے ہونے شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہود و نصارہ یہ دیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں پہ ظاہر نہیں فرمایا تھا، لیکن ایکچوئل جو ہے وہ آپ اپنی زندگی میں تورات اور انجیل کو ہی فالو کیا کرتے تھے۔ اور وہ ایسا کیوں کہا کرتے تھے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت جو ہے وہ تقریباً تمام مذاہب میں بہت زیادہ ہے، اور ہر مذہب جو ہے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے کہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نصارہ تھے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کچھ تو عقل کی بات کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ پہلے آ جائیں اور جو علم ان کو دیا گیا ہے وہ بعد میں آ رہا ہو۔